گئی تھی، شیطانی رنگ میں رنگی ہوئی. آج شادیوں میں خرافاتی ہوتی ہے، آج شادیوں میں ڈھول بازے ہوتے ہیں. شادی میں ڈھول بازے نہ ہو، گانے نہ ہو تو عورتیں کہتی ہیں لگتا ہے کہ جیسے جنازہ نکل گیا. کیا کہتی ہیں؟ جیسے کہ جنازہ ہو گئی ہو کہ کوئی ڈھول بازے بج نہیں رہے. آئیے میں آپ کو ایک صحابی رسول کی شادی کا واقعہ سناتا ہوں. ایک صحابی رسول ہے، ان کی شادی کی پہلی رات، ان کی شادی کی پہلی رات. آج معاشرے میں دیکھیں، معاشرے میں جب شادیاں ہوتی ہیں، آپ کی برادریوں میں شادیاں جب ہوتی ہیں تو لوگ کارڈ میں لکھ دیتے ہیں النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت میں سے ہے. نکاح سنت ہے اور نکاح پہ عمل کرنا یہ عبادت ہے. نکاح سنت ہے اور نکاح سنت پر عمل کرنا یہ عبادت ہے. کیا آپ صحیح ذہن سے بتائیں کہ کیا عبادت میں ڈھول بازے گانے جاتے ہیں؟ کیا عبادت میں گانے گائے جاتے ہیں؟ فلمیں ڈرامے چلائے جاتے ہیں عبادت میں؟ نہیں چلائے جاتے. ایک صحابی رسول کی شادی ہو رہی ہے. آج ہم اپنے شادیوں میں کیا نہیں کرتے؟ مہینے سے ہم ڈھول بازے بجاتے ہی آتے ہیں. شادی 25 تاریخ کو ہونی ہے، 1 تاریخ سے لے کر کے 25 تاریخ تک ڈی جے باکس چل رہے ہیں، ڈھول بازے چل رہے ہیں. آج میں آپ کو بتا دوں کہ صحابی رسول کی شادی ہوتی کیسی. سبحان اللہ. دلہا شادی کے دن نمازیں چھوڑ دیتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اور دن فرض و سنتیں پڑھتا تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج نفل نماز بھی پڑھے. عورتیں نمازیں چھوڑ دیتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر مسجدوں میں نکاح خوانی ہو تو کتنے لوگ بغیر نماز پڑھے ہوئے نکل جاتے ہیں. سوچنے والی بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ سوچتے ہیں، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں سوچتے ہیں کہ سر پہ ٹوپی رکھنے سے بال خراب ہو جائیں. لوگ سوچتے ہیں نماز پڑھنے میں کپڑے کا کلب خراب ہو جائے. نادانوں کو پتا نہیں کہ ان کی آخرت اور ان کی قبر خراب ہو رہی ہے. قبر خراب ہو جائے، آخرت خراب ہو جائے، لیکن کپڑا خراب نہ ہو. دلہا دلہن بھی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نماز کے لیے وضو چاہیے. اور جس لڑکی نے 40,000 کا میک اپ کروایا ہے وہ پاگل ہے کہ وضو کر کے اپنا میک اپ خراب کر لے. جس لڑکے نے 30,000 کا میک اپ کروایا ہے وہ لڑکا پاگل ہے کہ وضو کر کے میک اپ خراب کر لے. آخرت خراب ہو رہی ہے، ہونے دو، لیکن میک اپ خراب نہ. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. میک اپ خراب نہ ہو. میں ان نادانوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ ارے نادانوں، وہ میک اپ کیوں کیا تھا جس میک اپ کو پانی کے چند چھینٹے خراب کر دیں، پانی کے چند قطرے خراب کر دیں. اور میک اپ آج میں وہ دے کے جاتا ہوں
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو میک اپ مدینے سے مصطفیٰ نے بھیجا ہے. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھ لے یا جو عورت پڑھتی رہے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں وہ رونق وہ چمک پیدا کرتا ہے کہ اس کے چہرے کی رونق اور چمک کو موت بھی نہیں مٹا پاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے چہرے کی رونق اور چمک کو موت بھی نہیں مٹا پاتی. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں وہ درود پاک کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہم صلی علی من تصدقت من نورہ الازہار. اس کا ترجمہ یہ ہے, ایک مرتبہ اور سن لیں. اللہم صلی علی من تصدقت من نورہ الازہار. اس کا ترجمہ یہ ہے, اے اللہ اپنے اس نبی پر درود پاک بھیج جس کے نور سے خیرات لے کر کے باغوں میں پھول کھلتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی نور کی خیرات لے کر کے باغوں میں پھول کھلتے ہیں. خدا کی قسم اگر شادیوں میں فلمیں ڈرامے ہوں گانے باجے ہوں تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد جس کو ڈانسر بنتی ہے, دین کا غدار بنتی ہے, دین کا باغی بنتا ہے, لیکن جب دلہن بھی جب گھر سے چلے درود پاک پڑھتے ہوئے چلے. سبحان اللہ. دلہا بھی گھر سے چلے درود پاک پڑھتے چلے. خدا کی قسم جب گھر میں پہنچے تو دونوں آپس میں مشورہ کریں کہ آپس میں بعد میں ملتے ہیں, پہلے اپنے رب کائنات سے ملتے ہیں. سبحان اللہ. خدا کی قسم اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے تو کوئی خواجہ غریب نواز پیدا ہوتا ہے, سبحان اللہ. کوئی صابر کلیانی پیدا ہوتا سبحان ہے, اللہ. کوئی اعلیٰ حضرت پیدا ہوتا سبحان ہے, اللہ. کوئی امیر اہل سنت ریاض ستار قاضی پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اس صحابی رسول نے اپنا ٹائم ٹیبل ایسا رکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھنے سے ناغہ نہیں ہوتی تھی. ہر نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے. ایسے لوگ آپ کو دنیا میں کہاں ملیں گے؟ ہر نماز, ہم تو شادیوں میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, خدا کی قسم وہ جماعت نماز بھی نہیں چھوڑتے, ہر نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے ہیں. ہر نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتے ہیں. شادی ہوتی ہے, دو نمازوں کے درمیان میں شادی کا ٹائم رکھا کہ ایک نماز پڑھ کے نکلے تو دوسری نماز کے وقت میں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو جائیں. سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں صحابی رسول, یہ ہوتے ہیں رسول اللہ کے پیارے بندے. ہم تو صرف مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں جی, ہم تو صرف مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم سچے مسلمان نہیں ہیں. وہ صحابی رسول کی شادی ہے, شادی کے بعد آتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھائی رسول اللہ نے, رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ کا معمول تھا, نماز کے بعد رسول اللہ صحابہ کرام کی جانب اپنا رخ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. کوئی سوال کرتا رسول اللہ اس کا جواب دیتے, رسول اللہ کوئی نصیحت فرماتے, کوئی واضح و نصیحت کی بات کرتے. لیکن آج صحابہ کرام فرماتے ہیں آج رسول اللہ کا معمول الگ نظر آ رہا. سبحان اللہ. آج انداز بدلا ہوا تھا. اس نوجوان صحابی کے چہرے سے رسول اللہ کی آج نگاہ ہٹ نہیں رہی تھی. سبحان اللہ. آج رسول اللہ اس نوجوان صحابی کو ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہیں. وہ نوجوان صحابی, اس کی آج شادی ہوئی ہے لیکن اس کی آدھی رات گزر جاتی ہے. اے نوجوانوں, شادیوں کے چکروں میں نمازیں چھوڑنے والوں,
میرے ضعیف بزرگوں، شادیوں کے چکروں میں، اپنے بیٹوں کی شادیوں کے چکروں میں نمازیں چھوڑنے والوں، نصیحت حاصل کرو۔ اس نوجوان نے شادی کی ہے، سہاگ رات ہے، لیکن آدھی رات گزر جاتی ہے، رسول اللہ کی نگاہ پڑتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں اے نوجوان صحابی میرے پیارے، تمہاری تو آج شادی ہوئی ہے، آج تمہاری شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، آج تمہاری سہاگ رات ہے، تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی، تم چلے جاؤ اپنی بیوی کے پاس۔ وہ صحابی رسول خدا کی قسم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے اپنی سہاگ رات کو بھی بھول جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں جچے، دیکھ کے طلبہ تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام اہل سنت کا ادب دیکھیں، انہوں نے ایک طرف حسینوں کو نہیں لایا، دنیا کے حسینوں کو، ایک طرف رسول اللہ کے چہرے کو نہیں لایا، دونوں میں موازنہ کمپیئر نہیں کیا، بلکہ امام اہل سنت فرماتے ہیں ایک طرف دنیا کے حسینوں کے چہرے ہو، ایک طرف دنیا کی خوبصورتی ہو، ایک طرف مدینے کی تاجدار کا تلووں کی چمک ہو، سبحان اللہ، میرے رسول اللہ کی طلبوں کا جواب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے مدینے والے تاجدار انبیاء سید الانبیاء، تمہارے طلبے کی جو چمک دیکھ لیتا ہے وہ اپنی سہاگ رات بھی بھول جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نوجوان صحابی سے رسول اللہ نے فرمایا اے نوجوان تمہاری تو سہاگ رات ہے، چلے جاؤ اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ۔ وہ نوجوان صحابی کھڑا ہوتا ہے اور چلنے لگتا ہے، اپنا گھر جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، دروازہ کھولنے کے بعد قریب تھا کہ اپنی بیوی سے ہم کلام ہوتا، اس کے پردے اٹھاتے، دوپٹہ اٹھاتا، کوئی گفتگو کرتا کہ خدا کی قسم مدینے سے حضرت بلال یہ صدا دینے لگتے ہیں اے عاشقان رسول تم سب کو رسول اللہ نے بلایا، سبحان اللہ، تم سب کو سید الانبیاء نے بلایا ہے، جہاد کا حکم نازل ہو گیا ہے، جہاد کے لیے چلو۔ خدا کی قسم جو صحابی رسول سہاگ رات کے لیے گیا تھا اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ان نوجوانوں سوچو، وہ صحابی رسول کی سہاگ رات ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، اس کی بیوی کہتی ہے کہاں جا رہے ہو اے شوہر نامدار، کہاں جا رہے ہو، آج تو ہماری سہاگ رات ہے، آج تو ہماری پہلی رات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا بیٹھ کر کے محبت بھری باتیں کرتے۔ خدا کی قسم وہ نوجوان کا صحابی کہتا ہے تم مجھے روکنا چاہتی ہو، ایسی ہزار راتیں میں اپنے رسول اللہ پہ قربان ہوں، ہزار سہاگ راتیں اس سرتاج پہ قربان کرتا ہوں، تمہارا سرتاج تو میں ہوں لیکن میرے سر کے تاج رسول اللہ ہے، سبحان اللہ، رسول اللہ ہے۔ وہ نوجوان صحابی تلوار اٹھاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ کا معمول تھا کہ جب صحابہ کرام جنگ میں جاتے تو رسول اللہ ان سب صحابہ کرام کے چہرے پر نظر فرماتے تھے، سبحان اللہ، کہ کل تحفظ اسلام کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے انہوں نے گردنیں کٹانی ہے، انہوں نے اپنی گردنیں کٹانی ہے۔ اس صحابی رسول پہ نگاہ ڈالتے ہیں، وہ صحابی رسول جنگ پہ جاتا ہے، میدان جہاد میں جاتا ہے، خدا کی قسم کئی کفاروں کو نارے جہنم پہنچاتا ہے، نارے جہنم میں پہنچاتا ہے، جہاد ہوتی ہے، سخت حملے کرتا ہے، لوگوں کو کھدیڑتا ہے، لیکن اسے بھی تیر لگتے ہیں، اسے بھی تلواریں لگتی ہیں، سر سے پاؤں تک زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے۔ سہاگ رات چھوڑ کے نوجوان جنگ میں گیا ہوا ہے، جہاد میں گیا ہوا ہے، دین کی تحفظ کے لیے، اشاعت اسلام کے لیے گیا ہوا ہے۔ خدا کی قسم جب وہ زخموں سے چور ہو جاتا ہے، ایک تیر اس کے سینے میں لگتا ہے، جب سینے میں تیر لگتا ہے وہ نوجوان صحابی گھوڑے سے گر پڑتا ہے۔ نوجوان صحابی جب گھوڑے سے گر پڑتا ہے
तो अपनी कोहनियों के बल घसीटने लगता है। सहाबा कराम पूछते हैं, ए सहाबी रसूल, ए नौजवान, कहाँ जा रहे हो? खुदा की कसम, नौजवान सहाबी कहता है, जिसकी मोहब्बत में अपनी सुहाग रात कुर्बान कर दी है, उसके कदमों में पहुंच के अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूं। अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूं। साहब रसूल फरमाते हैं, कोई खाना हो तो खजूर दे दिया जाए, कोई पीना हो पानी पिला दिया जाए। लेकिन वो साहब रसूल कहता है, मुझे इन चीजों की तलब नहीं है, मुझे बस रसूलुल्लाह की तलब है। मुझे बस सैयदुल अंबिया की तलब है, उनके कदमों में जाके अपनी जान देना चाहता हूँ। खुदा की कसम, सहाबी रसूल, असहाबे किराम उस सहाबी रसूल को, उस नौजवान सहाबी को उठाते हैं। लोगों सोचो कि शादियों के चक्करों में, दुनिया के चक्करों में नमाजें छोड़ देते हैं। उस सहाबी रसूल ने दीन की तहफ्फुज़ के लिए, आप तक दीन इस्लाम को पहुंचाने के लिए अपनी सुहाग रात कुर्बान कर दी। उस नौजवान सहाबी को असहाबे किराम उठाते हैं, ले चलते हैं। रसूलुल्लाह ने देखा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मना किया है, मेरे सहाबा इसे मेरे पास मत लाना, इसे वहीं छोड़ दो, इसे मेरे पास मत लाना। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ये आपसे मोहब्बत करता है, आपका गुलाम है, आपके कदमों में जान देना चाहता है, या रसूल अल्लाह, आप इजाजत दें तो आपके पास इसे हाजिर कर दूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, इसे वहीं रहने दो, इसे हरगिज़ मेरे पास ना लाना। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए लोगों, मैं नौजवान नस्लों को दर्स देना चाहता हूं कि जो मेरे मिशन के लिए, मेरे दीन की तबलीग के लिए अपनी सुहाग रात कुर्बान कर देता है, तो मुझे मिलने वो नहीं आता, बल्कि उन्हें मिलने खुद रसूलुल्लाह, मुझे मिलने वो नहीं आता, उन्हें मिलने मैं खुद तशरीफ ले जाता हूं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर को अपने गोद में लिया। गोद में लेने के बाद उस नौजवान सहाबी ने एक रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से ज़ियारत करता है। फिर उसकी जान निकल जाती है, उसकी रूह कब्र शरीर से परवास कर जाती है। वो नौजवान सहाबी इस दुनिया से चला जाता है। लेकिन खुदा की कसम, रसूलुल्लाह को सहाबे किराम ने देखा कि रसूलुल्लाह की आंख से आंसू जारी है और रसूलुल्लाह मुस्कुरा भी रहे हैं। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह, ये दो मुख्तलिफ चीजें आप में कैसे जमा हो गई? आप हंस भी रहे, मुस्कुरा भी रहे और रो भी रहे, या रसूलुल्लाह, माजरा क्या है? खुदा की कसम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, रो इसलिए रहा हूं, नौजवान सहाबी था, नई शादी की थी इसने सुहाग रात भी नहीं मनाई, दीन की तबलीग के लिए, दीन को आगे बढ़ाने के लिए, तरक्की के लिए इसने अपनी जान दे दी है। इसलिए आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि इसने घाटे का सौदा नहीं किया है, इसने घाटे का सौदा नहीं किया है। मैं देख रहा हूं इसने एक सुहाग रात कुर्बान की है। खुदा की कसम, मैं देख रहा हूं कि इसके लिए जन्नत से 1000 हुरें इसकी बीवी बन करके मैदान जिहाद में उतर चुकी है। मैदान जिहाद में उतर चुकी है। लोगों, ये होते हैं सहाबाए किराम, ये होते हैं सच्चे उम्मते मोहम्मदी, ये सच्चे उम्मत होती है, ये सच्चे मुसलमान होते हैं, ये सच्चे मोमिन होते हैं, जो दीन इस्लाम के लिए हर चीज को कुर्बान कर देते हैं, हर चीज को कुर्बान कर देते हैं, अपनी दौलत, अपनी सरवत, सारी चीजें कुर्बान कर देते हैं। एक हम हैं
کہ ہم حقہ نہیں چھوڑتے، نمازیں چھوڑ دیتے، جوئے بازی نہیں چھوڑتے، نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری بہو بیٹیاں فلمیں، ڈرامے، شوز دیکھنا نہیں چھوڑتی، تلاوت قرآن چھوڑ دیتی ہے۔ ہم مسلمان ہو کر کے نماز کے اوقات میں فلمیں، ڈرامے دیکھنا نہیں چھوڑتے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ شادیوں میں گانے بجانا نہیں چھوڑتے، ذکر رسول کی مجلس سجانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسلیں داڑھی رکھنے کی عادت نہیں بناتے، بلکہ شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ رسول اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن ان کے حکم کو مان نہیں رہے؟ رسول اللہ کو مان رہے ہیں لیکن ان کے حکم کو مان نہیں رہے۔ اگر ان کے حکم کو مانتے تو جیسے رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں ویسے نمازیں بھی پڑھتے، حج بھی کرتے، زکات بھی ادا کرتے، اور آپس میں محبت بھائی چارگی کے ساتھ رہتے۔ لیکن ہمارا معاشرہ روز بروز خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ شادیوں میں دیکھیں، ہزاروں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، لیکن مجلس نکاح مسجد میں ہو تو نمازی کتنے بچتے ہیں؟ 20-25 لوگ بچتے ہیں، سارے لوگ مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ اگر شادی ہو رہی ہے، عورتیں ڈانس کرتی ہیں، عورتیں گیت گاتی ہیں، خدا کی قسم گھر میں عورتیں بیٹھ کے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی تو فلمیں، گانے بجانے اور گانا گیت کیسے گا سکتی ہیں؟ آپ بتائیں، سوچیں کہ ہماری ماں بہنیں، ہماری بہو بیٹیاں کر کیا رہی ہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں سچا اور پکا مسلمان بن جانا چاہیے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اس لیے سچے مسلمان اور پکے مسلمان بننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ سچے نمازی بنے۔ بہت مشہور بات ہے، ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے جو علماء کرام بیان کرتے ہوئے آئے ہیں کہ ایک اسکول میں ٹیچر نے پوچھا کہ بچوں بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتے؟ یہ عظیم رات ہے، عظیم شب ہے، اسی رات میں آپ کو نماز ملی ہے کہ نہیں ملی ہے؟ اسی رات میں نماز کا تحفہ ملا ہے، اسی رات میں ہم سب کو نماز کا تحفہ ملا ہوا ہے۔ ٹیچر نے پوچھا اے شاگردوں بتاؤ نماز کون لوگ نہیں پڑھتے؟ ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، ایک بچہ سوال کا جواب دیتا ہے، استاد جی جن کو نماز پڑھنے ہی نہیں آتی، جن کو نماز پڑھنے ہی نہیں آتی وہ نماز نہیں پڑھتے۔ دوسرا بچہ کھڑا ہوتا ہے، دوسرا بچہ کہتا ہے استاد جی، استاد پھر پوچھتا ہے کہ بچے بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتے؟ تو دوسرا بچہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے استاد جی
نماز وہ نہیں پڑھتے جو مسلمان نہیں ہے۔ استاد نے پھر سوال کیا، بچوں اور بتاؤ کہ نماز کون نہیں پڑھتا؟ تیسرا بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، استاد جی جو مر چکے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہم کس کٹگرے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ کہ ہمیں نماز پڑھنی نہیں آتی، یا ہمارا ایمان نہیں ہے کہ برائے نام مسلمان رہ گئے ہیں؟ کیا ہماری روح مر چکی ہے؟ یا ہماری روح مر چکی ہے؟ جس کی روح مر جاتی ہے اسے کچھ بھی اثر نہیں کرتا۔ جس کی روح مر جاتی ہے اس پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جلدی سے بتاتے ہوئے اپنی بات ختم کروں، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جسم میں مارتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ جب لوگوں کے جسم مارنے جاتا ہوں روح وہی قبض کرتے ہیں حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ وہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب میں جسم مارنے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ بعض لوگوں کا جب جسم مارتا ہوں تو ان کی روحیں پہلے مر چکی ہوتی ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ جسم تو میں مارتا ہوں لیکن روحیں کون مارتا ہے؟ روحیں کون مارتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، وہ لوگ جو برائے نام مسلمان کہلاتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی روح خود مار لی ہوتی ہے۔ اور 3 شخص کو بطور خاص ذکر کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک متکبر شخص، تکبر والا شخص ہے، ہر جگہ چاہتا ہے کہ میری انا ہو، میں ہی اوپر رہوں اور سارے نیچے رہیں۔ ایک متکبر شخص، تکبر والا شخص اپنی روح کو خود مار لیتا ہے۔ دوسرا فرمایا وہ امیر اور غنی لوگ جو غریبوں کی مدد کر سکتے ہوں لیکن مدد نہیں کرتے ہوں، وہ اپنی روح کو خود مار لیتے ہیں۔ غریب لوگ دوائیوں کے لیے ترس رہے ہوں، یہ بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنا رہا ہو، یہ شخص اپنی روح کو خود مار لیتا ہے۔ تیسرا رسول اللہ نے فرمایا وہ پڑوسی جو مالدار ہے، حج عمرہ کیے جا رہا ہے، آپ پوچھیں، آپ کسی کو اگر حاجی صاحب ہیں، اگر آپ نے اسے حاجی صاحب نہیں کہا تو ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے 3 حج کر لیے ہیں، عمرے پہ عمرے کیا جا رہا ہے، حج پہ حج کیا جا رہا ہے، لیکن بغل میں پڑوسی بیماری کی وجہ سے مرا جا رہا ہے، لیکن اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں جو عمرے پہ عمرہ کیے جا رہا ہو، پھیرے پہ پھیرے لگا رہا ہو اور بغل میں پڑوسی کی جان نکلی جا رہی ہو، غریبی کی وجہ سے بیٹیوں کا نکاح نہیں کر پا رہا ہو، سر پہ دوپٹہ رکھنے کی قوت نہ ہو، اور یہ شخص مدد کر سکتا ہو لیکن مدد نہ کرتا ہو، یہ شخص اپنی روح کو خود مار لیتا ہے۔ تو جس نے اپنی روح خود مار لی اسے دین کی بات سمجھ نہیں آتی، اسے شریعت سمجھ نہیں آتی، وہ دھیرے دھیرے اسلام سے دور ہوتا ہوتا کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم باغ میں جایا کرو، جنت کے باغ میں جایا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنی روح کو تر و تازہ کر لیا کرو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان دو چیزوں کا نام ہے. انسان دو چیزوں کا نام ہے. ایک جسم باڈی کا اسٹرکچر جو ہے یہ اس کا نام ہے. ایک اندر ایک روح ہے اس کا نام انسان کہتے ہیں. دونوں کا نام انسان ہے. جسم تو پال رہے ہیں, طرح طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں, کرمس لگا رہے ہیں, چہرے کو سنوار رہے ہیں, لیکن کیا کبھی سوچا کہ جس طرح جسم کو سنوار رہے ہیں کیا روح کو بھی سنوار رہے ہیں؟ جسم کا خوراک اگر چاول روٹی ہے, روح کا خوراک خدا کا ذکر ہے, رسول اللہ کا ذکر ہے, تلاوت قرآن ہے, خدا کی شریعت پڑھ کے لوگوں کو سمجھانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو جسم کو پال رہے ہیں اور روح کو مار رہے ہیں. ایک بدیہی سی بات ہے, یہ موٹی عقل میں آنے والی بات ہے کہ اگر جسم کو کھانا نہ دیا جائے تو جسم کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے. یوں ہی روح کو اگر غذا نہ دی جائے تو ایسے ہی ختم ہوتے ہوتے روح مر جاتی ہے. روح مر جاتی ہے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی روح کو زندہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق. انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.